بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کے لیے خود ہی تیاری کر لینی چاہیے۔ محترم دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، اب تو ہر شخص کو چاہیے کہ خود ہی اپنے لیے ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کر لے۔ مرنے کے بعد کوئی ہمیں ثواب پہنچائے گا، اس خیال خام کو تو ذہن سے بالکل نکال ہی دے۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم خود اپنے قریبی رشتہ دار کو ثواب کتنا پہنچانے کی فکر کرتے ہیں، اور یہ بات تو طے ہے کہ ہر آنے والوں کی حالت پہلے سے زیادہ بدتر ہوگی۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ہم ان کی تعریفیں اور ان کی اچھائیاں اور برائیاں وغیرہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو چھوڑ کر ان کے نیکیوں میں تبدیلی لائیں۔ آج ہم ان کو ثواب پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ کل ہمارے پیچھے کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے رکھے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی اچھائیاں اور برائیاں ہی بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ جو اس کو فائدہ نہ پہنچے، مثلاً اچھائیاں اور برائیاں، ہم اس کو چھوڑ کر اس وقت جو ہم ان کی اچھائیاں اور برائیاں کرتے ہیں، اس وقت ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو ثواب پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ زندگی دی ہے، ہم اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ وہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، یعنی مرحومین، ان کو وہ تو ایک نیکی کا محتاج ہے، یعنی ایک سبحان اللہ کا محتاج رہتے ہیں۔ اس کا میں نے ایک واقعہ سنا تھا، وہ میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ تمام مرحومین ایصال ثواب پہنچا رہے ہیں، وہ تمام مرحومین نیکیاں اٹھا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کونے میں دیکھا تو ایک بزرگ وہاں آرام سے بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت پوچھا ان کو کہ کیا بات ہے کہ آپ نیکیاں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ فلانی جگہ پر ایک میرا لڑکا ہے جو مٹھائی کی دکان پر بیٹھتا ہے، تو وہ مجھ کو ہر روز ایک پارہ ایصال ثواب پہنچاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دوسرے دن تحقیق کے لیے وہاں گئے تو ٹھیک ویسا ہی دیکھا جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ مٹھائی کی دکان پر بیٹھا تھا اور وہ حافظ قرآن تھا۔ تو انہوں نے کہا، یعنی اس کو ملاقات کی اور اس کو پوچھا کہ آپ ابھی کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں میرے ابا کو ایصال ثواب پہنچاتا ہوں۔ پھر انہوں نے دوسرے دن دیکھا کہ وہی بزرگ جو پہلے آرام سے بیٹھتے تھے، اب وہ بھی ایصال ثواب کے محتاج ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو پوچھا کہ کیا بات ہے، اب آپ بھی نیکیاں اٹھانے میں لگے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بچہ جو مجھ کو ایصال ثواب پہنچاتا تھا، اب اس کو بھی انتقال ہو چکا۔ اب میرے اور میرے بیٹے کے پیچھے ایصال ثواب کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تمام لوگ صرف تعریفیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس سبق کو سیکھ کر تمام مرحومین کو ایصال ثواب پہنچانے کی فکر کریں۔ دوسرا بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قبر کا حال جاننے والا بنایا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایک قبرستان میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے قبر میں۔ چنانچہ اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں؟ میں نے تو پڑھا ہے کہ مرنے کے بعد تمام اعمال بند کیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قرآن پڑھنے کی اجازت تو دی ہے، لیکن اس سے ہونے والے جو ثواب پہلے یعنی دنیا میں ملتے تھے، وہ اب ایک نیکی بھی نہیں ملتی ہے۔ اس نے کہا کہ جب سے میں مرا ہوں تب سے لے کر آج تک میں نے
70,000 قرآن پڑھ لیے ہیں، لیکن میری نیکیوں میں ایک نیکی بھی زیادت نہیں ہوئی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ان دو سبقوں کو سیکھ کر تمام مرحومین کو ایصال ثواب پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو وہ بات چل رہی تھی کہ اس نے ابھی تک 70,000 قرآن پڑھ لیا، لیکن اس کی نیکیوں میں ایک نیکی بھی زیادت نہیں ہوئی ہے۔ تو اس نے اس کو کہا کہ میں تجھ کو جو میں نے ابھی تک 70,000 قرآن پڑھ لیے ہیں میں تجھ کو دے دیتا ہوں، تو مجھ کو ایک سبحان اللہ دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا 70,000 قرآن اور کہا ایک سبحان اللہ۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ان دو واقعوں کو دھیان میں رکھ کر تمام مرحومین کو ایصال ثواب پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی کی صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔